صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا لعنة الله أعدائهم أجمعين من يومنا هذا وإلى يوم قيام الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرون. اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے مرحوم سید مصطفیٰ حسین، ابن سید اختر حسین اور مرحومہ شہربانو بنت محمد حسین مرحوم کی بسم اللہ الرحمن خداوند عالم اپنی پاک و مقدس کتاب میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اس کے آگے فرمایا کہ اللہ یعصمک من الناس وان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. یہ آیت جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور بارہا اس سلسلے میں آپ نے مجھے سے مجھ سے بہتر علماء اور ذاتین سے سنی ہے. لیکن اسی آیت کے ذہن میں چند جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو طویل مجلس نہیں ہے، آدھے گھنٹے کی مجلس ہے، اس کے بعد شروع ہو جائے گی. یہ آیت حضرت محترم قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت ہے، 67ویں آیت ہے. اور یہ آیت بہت ہی مشہور معروف ہے. آیت غدیر کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے، کہ جس کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا.
کہ جو مولا کائنات علی بن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی نسل. اب کسی بھی آیت کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے نزول کا پس منظر کیا ہے. اس لیے کوئی بھی آیت کا مفہوم جو ہے اس وقت تک واضح نہیں ہوگا کہ جب تک اس کے پیچھے کا پس منظر کا علم نہ ہو کہ یہ آیت کب اور کہاں اور کن حالات میں نازل ہوئی. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے واپس آتے ہیں، اور یہ حج جو پیغمبر اسلام نے کیا ہے یہ سن 10 ہجری میں. اور آپ نے ایک اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو اس سال ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور شاید یہ میری زندگی کا آخری حج. تو جسے بھی ہمارے ساتھ حج کا شرف حاصل کرنا ہے وہ ہمارے قافلے میں شامل ہو. تو روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اس حج کے قافلے میں تقریباً جو ہے وہ 90,000 کم سے کم 90,000 اور زیادہ سے زیادہ 1,24,000 یا 1,30,000 جو ہے وہ حاجی پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوئے. اب اس میں کچھ مدینے کے تھے، کچھ عراق سے آئے تھے، کچھ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی قیادت میں یمن سے آئے تھے، کچھ مصر سے آئے تھے. جہاں جہاں بھی مسلمان تھے اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس سال پیغمبر اسلام بھی حج کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کون انسان ہے جو پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ حج کرنے کا شرف حاصل نہ کرے. ہر انسان یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. لہٰذا ایک کثیر مجمع جو ہے اس حج میں موجود تھا. اور جب یہ حج کر کے پیغمبر اسلام واپس لوٹ رہے تھے تو ایک منزل پڑتی ہے مکے سے اور مدینے کے بیچ میں جوفا، جو آج کل میقات بھی ہے. جوفا جو ہے وہ میقات بھی ہے، جو جدہ سے جو لوگ آتے ہیں وہ وہیں پہ احرام. اس کے تھوڑا اور آگے پہنچے تھے کہ یہ غدیر خم جس کا آپ نام سنتے ہیں، یہ کا میدان ہے. جب غدیر خم کے قریب پہنچے ہیں تو جبریل جو ہے یہ آیت نازل کے نازل ہوئی، یا ایھا رسول بلغ، اے رسول آپ ان کو پہنچا دیجیے، ان سے بتا دیجیے، تبلیغ کر دیجیے. کس بات کو؟ کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچائی جا چکی ہے، جو آپ پر نازل کی جا چکی ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کو اس بات کا بہت پہلے سے علم تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان مجھے کرنا ہے. سلام محمد واسطہ محترم. آیت کا پہلا جز آیا یا ایھا رسول بلغ، اے حبیب. اچھا یہاں پہ دیکھیں نا خالق کائنات کا انداز کیا ہے کہ جو رسول، جو اللہ جو ہے ہمیشہ اپنے نبی کا کو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. لیکن قرآن میں نے یہ دیکھا ہے وہ صرف 2 مقام ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے رسول کو رسول کہہ کے جو لوگوں کو خاطب کیا. ایک اس موقع پر یا ایھا رسول بلغ، کہ اے رسول جو ہے وہ آپ تبلیغ کر دیجیے، آپ پہنچا دیجیے. کیا پہنچا دیجیے؟ جو آپ کے اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو بتایا جا چکا ہے، پہنچایا جا چکا ہے. اس کے بعد آیت کا جو اگلا جملہ ہے وہ تو بالکل غضب کا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یعنی اگر آپ نے یہ بات نہ پہنچائی تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دی. تو پتا چلا کہ یہ جو بات اللہ اپنے حبیب سے بتانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ بات اتنی مہم ہے، اتنی اہمیت والی ہے، اتنی ضروری ہے کہ اگر رسول اس بات کو نہ پہنچائیں تو گویا انہوں نے کوئی کار رسالت
رسالت ہی انجام نہیں دی۔ یعنی جو نمازیں پہنچائیں وہ بیکار، جو روزے کی تبلیغ کی وہ بیکار، جو جہاد کی تبلیغ کی وہ بیکار، جو حج کی تلبیہ بجائے وہ بیکار، جو راہ میں پتھریں کھائے وہ بیکار۔ یعنی تمام کی تمام جو 23 سالہ زندگی رہی ہے پیغمبر اسلام کی، اور اس 23 سالہ زندگی میں اللہ کے حبیب نے، پیغمبر اسلام نے جو بھی کار رسالت انجام دیا ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے جو ہے حکم آیا اس کو پہنچایا ہے، وہ سب کے سب بیکار۔ کیوں بیکار؟ اگر یہ حکم نہ پہنچایا۔ اچھا آپ دیکھیں اس معاملہ صرف یہی تک نہیں محدود کہ پیغمبر اسلام کی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ تمام نبی 1,24,000 ایک کم 1,24,000 نبی ہے نا، سب کی نبوت جو ہے یہ سب کو رسالت کس کے ساتھ ملی ہے؟ پیغمبر اسلام سے۔ اس لیے کہ عالم ارواح میں تمام روحوں کو جو ہے بلایا ہے اللہ نے، جناب آدم کی روح کو، جناب نوح کی، جناب یحییٰ کی، جناب ابراہیم کی، جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی، جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان تمام کو عالم ارواح میں بلایا ہے، اور بلانے کے بعد پیغمبر اسلام کی رسالت کا اعلان لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پیغمبر اسلام کی رسالت کی شہادت لی ہے، اور جب شہادت لے لی ہے تو پھر انہیں نبوت عطا کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدم کی نبوت جو ہے وہ محمد حبیب رسول خدا کی بدولت ہے، صدقے میں ہے۔ نوح کی جو نبوت کیا ہے؟ محمد کے صدقے میں ہے۔ عیسیٰ کی رسالت جو ہے، عیسیٰ کی جو نبوت ہے وہ محمد کے صدقے میں ہے۔ یعنی لفظوں کو اگر سمیٹ دے تو تمام کے تمام انبیاء اور رسول جو ہیں ان تمام کی جو ہے وہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ کس کے صدقے میں ہے؟ محمد کے صدقے میں ہے۔ تو معلوم ہے کہ اگر پیغمبر اسلام اس حکم کو جو ہے کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں تو گویا صرف پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تبلیغ رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ تمام کے تمام انبیاء کی جو ہے وہ تبلیغ رائے گا جائے گا۔ ایک سلام ہے محمد وعلیہ کہ اگر پیغمبر اسلام اس کا اعلان نہ کرے تو خود قرآن کہہ رہا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے جسے جھٹلانے کی یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے یا قوی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا تم نے کوئی بھی رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ عزیزان محترم، یہاں تک آیتیں آتی رہی اور پیغمبر اسلام کا قافلہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا۔ یا ایھا رسول بلغ، یہاں بھی محمد نہیں رکے، ما انزل من ربک، یہاں بھی نہیں رکے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہاں بھی حبیب کے قدم جو ہے نہیں ٹھہرے۔ لیکن جیسے ہی آیت کا اگلا جز آیا، اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ کرے گا۔ بس جیسے یہ گارنٹی مل گئی کہ اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ کرے گا، پیغمبر کے قدم ٹھہر گئے۔ سلام ہے محمد پیغمبر کے قدم جو ہے ٹھہر گئے۔ اب جو ٹھہرے اور پھر یہ آیت آگے بڑھے گی، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ عزیزان محترم، یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جو لوگ تھے وہ صحابی کہلائیں گے، جنہوں نے پیغمبر کے چہرے کی زیارت کر لیا۔ صحابی کی ڈیفینیشن یہی تو ہے نا کہ جس نے بھی اپنے حیات میں پیغمبر کا چہرہ دیکھ لیا وہ صحابی کہلایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنے کے جتنے تھے وہ سب کے سب مسلمان تھے۔
تیسری بات یہ ہے کہ وہ جتنے کے جتنے تھے سب کے سب پیغمبر اسلام کے ساتھ حج سے مشرف ہو کے آ رہے تھے، سب کے سب حج کر کے آ رہے تھے، حاجی تھے، یعنی مسلمان تھے، صحابی تھے، حاجی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان حاجیوں کے بھیس میں سب حاجی نہیں بلکہ کچھ پاجی بھی تھے۔ محمد ان حاجیوں کے بھیس میں بھائی کچھ تو ایسے لوگ تھے کہ جن کی بنا پر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد آپ گھبرائیے نہیں، آپ ڈریے نہیں، ہم ہیں آپ کو بچانے کے لیے۔ بس عزیزان محترم ایک جملہ آپ کے سماعت کے حوالے کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تو جو ہے وہ کافروں کی ہدایت کرتا ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم یہاں شر بھی موجود ہے اور یہاں پہ کافر بھی موجود ہے۔ اگر نہ موجود ہوتے تو قرآن کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ اللہ جو ہے کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، اب جو بہک جائے وہ بہک جائے۔ عزیزان محترم بس اس موقع پر ایک جملہ آپ سوچیں کہ یہ اللہ کو کیوں کہنا پڑا کہ اللہ آپ گھبرائے نہیں، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اچھا محفوظ رکھے گا تو کس سے محفوظ رکھے گا؟ بھائی ظاہراً تو اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، یا اللہ کا رسول جانتا ہے، اور رسول اگر نہ جانتے ہوتے تو جیسے ہی حکم آیا تھا ایسے ہی اللہ رسول کے قدم رک جاتے اور رک کر کے جو ہے وہ مالائے کائنات کی ولایت کا اعلان کا جو ہے وہ سامان مہیا کرتے۔ لیکن رسول کا چلتے رہنا اس بات کی بتا رہا ہے کہ رسول ابھی رکنا نہیں چاہتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ جیسے ہی ہم علی کی ولایت کا اعلان کریں گے کچھ لوگ اس میں ہے جو شر پھیلائیں گے، یعنی رسول کو بھی یہ پتا تھا کہ کچھ شر لوگ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ آپ کو ہم لوگوں کے شر سے محفوظ کریں گے تو اللہ پیغمبر اسلام لوگ گئے۔ تو عزیزان محترم یہاں تو لوگ مسلمان ہیں، حاجی ہیں، صحابہ ہیں، ظاہراً جو ہے یہاں پہ کون سا شر کا سبب پیدا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کو یہ آیت نازل کرنی تھی تو اس وقت نازل کرتا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کا حکم دیا تھا، بھائی جب تمام کے تمام کافر تھے نا وہاں تو کوئی مسلمان تھا نہیں، سب سے پہلے جو ہے پیغمبر اسلام کی دعوت دینے جا رہے تھے، تو یہ امکان زیادہ قوی تھا وہاں پہ کہ لوگ جو ہے وہاں شر اور فساد پھیلا دیتے۔ کیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کو چھوڑ کر کے، ہم اپنے جو ہے وہ معبود کو چھوڑ کر کے کیسے اللہ کی عبادت کریں گے؟ تو ہوتا ہے تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ یہ آیت وہاں نازل کرتا کہ حبیب اپنے جو ہے وہ قرابت داروں میں اب اسلام کا جو ہے وہ آپ پرچار کیجئے، اسلام کی تبلیغ کیجئے، اللہ آپ کو وہاں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن عزیزان محترم وہاں یہ آیت نہیں نازل ہوئی۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے پوچھوں، یا حبیب خدا آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے وہاں اس آیت کو کیوں نہیں نازل کیا؟ تو عزیزان محترم عجب نہیں کہ پلٹ کے جواب دے، تم نہیں جانتے اگر وہاں پر شیر خدا ابو طالب نہ موجود ہوتے تو شاید اللہ کو اس آیت کو نازل کرنا پڑتا۔ اللہ جانتا تھا کہ وہاں اگر کوئی شر ہوگا تو اس شر کو دبانے کے لیے محمد کا چچا ابو طالب زندہ ہے۔ سلام محمد اللہ جو ہے وہ لوگوں کے شر سے محفوظ ہے۔ لیجیے عزیزان محترم پیغمبر اسلام وہاں پر ہو گئی۔ اب تاریخیں بتاتی ہیں، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ غدیر قم میں گرمی کا یہ عالم تھا کہ اتنی زیادہ تپش تھی کہ لوگ اپنی عبا کا جو سر میں باندھتے ہیں یعنی صافہ اس کو اپنے پیروں کے نیچے رکھے ہوئے، اس قدر کی گرمی تھی۔ اب جب رکے پیغمبر اسلام تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس لب و دک میدان میں اور اس گرمی کے عالم میں آپ نے یہاں پر کیوں قیام کیا؟
کا ہمیں یہاں ایک اعلان کرنا، اور اس کے بعد اب چونکہ قافلہ چل رہا تھا نا، آپ نے دیکھا وہ قافلہ جب چلتا ہے صحرا میں تو کچھ لوگ آگے چلے گئے تھے، کچھ لوگ بیچ میں رسول کے ساتھ تھے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اب اللہ کے حبیب نے جناب بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں بلال جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ اب کہہ تو دیا کہ بلاؤ، جناب بلال کہتے ہیں کہ اس وقت نماز کا تو کوئی وقت نہیں کہ ہم اذان دے کے لوگوں کو بلائیں، تو یا رسول اللہ ہم کہہ کے کیا بلائیں لوگوں کو کہ کس لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے؟ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کچھ نہ کہو، یہ کہو حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل کہہ کے بلاؤ، کہو کہ آؤ عمل خیر کی طرف آؤ۔ عزیزان محترم، آج یہ اذان میں جو یہ جز ہے یہ غدیر کی یاد دلاتا ہے، اور شاید اسی لیے جتنے غدیر کے دشمن ہیں، جتنے غدیر کے منکر ہیں، انہوں نے اپنی اذانوں سے اس جملے کو نکال دیا، اس لیے کہ اگر یہ جملہ ہوگا تو غدیر کی یاد آئے گی، غدیر کی یاد آئے گی تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت یاد آئے گی۔ اس لیے کہ یہ آیت تو اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اس کی تفسیر کی پورا عشرہ چاہیے اس کے لیے، پھر انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا مجھے اس پر گفتگو ہوگی، بس آخری رخ اور آپ کی مسائل انشاءاللہ کہ لوگ آ گئے، سب اکٹھا ہو گئے۔ اب اکٹھا ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ بلایا ایک صحابی کو، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ممبر بناؤ، ایک ممبر بناؤ۔ اب عزیزان محترم یہ سن تو لیا کہ ممبر بناؤ، رسول کا حکم تھا، اب اس وقت تو نہیں کچھ منہ میں بولے، اب یہ گئے ابھی ڈھونڈ رہے ہیں کہاں کیل ملے، کہاں ہتھوڑی ملے، کہاں لکڑی ملے، وہ کیسے بنائیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جو ہے وہ گھوم پھر کر کے پھر ایک دو ساتھ میں لے کے آئے، یا رسول اللہ ہم ممبر کیسے بنائیں، یہاں تو نہ کیل ہے یہاں نہ لکڑی ہے، تو بنائیں تو کیسے بنائیں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کچھ نہ تلاش کرو، یہ جو اونٹوں پر کجاوے رکھے ہوئے ہیں ان کجاؤں کو اتارو اور اس کے بعد ایک کے اوپر ایک رکھتے چلے جاؤ اور یہ ممبر بن جائے گا۔ عزیزان محترم، یہاں ٹھہر کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان یا جو لوگ جو ہے وہ ایک ممبر نہ بنا سکے، جو صحابی مل کر کے ایک ممبر نہ بنا سکے، وہ انہیں کیا پتا کہ صاحب ممبر کیسے بنانا ہے۔ سلام محمد وعلى جنہیں یہ نہ ہو، یہ تمیز نہ ہو کہ ممبر کیسے بنایا جاتا ہے، وہ صاحب ممبر کیسے بنا دے۔ عزیزان محترم، بات بہت طویل ہے، وہ آگے نہیں بڑھانا ہے، اس لیے وقت دعووں میں بالکل گنجائش نہیں ہے، بس وقت مسائل ہیں۔ تو یہ غدیر کے کچھ چیزیں تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کس طرح سے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور یہ ولایت ہی ایک ایسی چیز ہے۔ دیکھیں اسلام کا سارا نچوڑ جو ہے وہ ولایت علی، آپ یہ سمجھ لیں، یہ کچھ نہیں ہے نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صوم، یہ سب کچھ نہیں ہے اگر علی کی ولایت نہیں، اگر علی کی ولایت دل میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جانے محترم بس پیغمبر اسلام کی آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر تا عمر جو ہے سارا کام چھوڑ کر کے تا عمر 60 70 80 سال تک صرف نماز پہ نمازیں پڑھتا ہے، صرف نماز پہ نماز پڑھتا ہے، اور پوری زندگی جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، تصور کریں پوری زندگی روزہ رکھتا ہے، اور کوہ احد کے وزن کے برابر جو ہے زکوٰۃ دے،
احد کا پہاڑ جو گئے مدینہ نے دیکھا ہوگا کہ کوہ احد کے پہاڑ کے برابر جو ہے وہ زکات دے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہے اور صفا اور مروہ کے بیچ جو ہے وہ مظلومیت کی موت مرے. تصور کریں صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ مظلومیت کی موت مرے, یعنی کوئی اسے قتل کر دے, کوئی اسے مار دے, مظلومیت کی موت مرے. اس کے باوجود بھی اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے, اس کے دل میں اگر ولایت علی نہیں ہے, تو وہ جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. جناب محمد ابھی آپ نے مرثیے میں جناب سکینہ کی مسائل اور یہ ایام جناب سکینہ کے مسائل کے اندر کون سکینہ حسین کی 4 سال کی یتیم سکینہ, کون سکینہ کہ جب حسین آخری وقت جناب زینب سے رخصت ہونے کے لیے آئے تھے تو ایک مرتبہ سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے زینب کے ہاتھ میں اور یہ کہا تھا کہ زینب میری بچی سے ہوشیار رہنا, میری بچی کا خیال رکھنا. حسین کی کم سن سکینہ, حسین کی یتیم سکینہ. یہ سکینہ جب قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا تھا, بس ایک روایت بہت لمبی جو ہے وہ بس تصور شکل شامل بہت مسائل ہے. یہ قافلہ شام کوفے سے شام کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا. جناب سکینہ ام رباب کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ اشقیہ کا ظلم دیکھیے کہ جو شہداء کے کٹے ہوئے سر تھے وہ کبھی آگے لے کے جاتے تھے اور کبھی جو ہے وہ ناپوں کے قریب رکھتے تھے کہ جہاں پر یہ مخدرات اسم و طہارت جو ہے بیٹھی ہوئی تھی. جب بھی سکینہ کا سامنا بابا کے سر سے ہوتا تھا تو سکینہ دہاڑے مار کے رویا کرتی تھی. اتنا روتی تھی, اتنا روتی تھی کہ شبر ملعون نے جناب سکینہ کو جناب رباب کی گودی سے لیا اور لے جا کر کے تنہائی میں اکیلا جو ہے ایک اونٹ کی پشت پہ باندھ دیا. روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب سکینہ راستے میں گر گئی تھی, لیکن میں نے ایک عالم دین سے سنا کہ گری نہیں بلکہ انہوں نے جان بوجھ کے گرایا تھا سکینہ کو. جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے اس طرح سے باندھا تھا کہ جب چلتا تھا تو جو اس کے رگڑ سے جناب سکینہ کو اذیت پہنچتی تھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد کیا کیا کہ اس شتر کو, اس اونٹ کو دھیرے 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 قافلے سے جو ہے وہ پیچھے کر دیا اور اس کے بعد رسی ڈھیلی کر دی. جناب سکینہ گر گئی. ادھر جناب سکینہ جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے, ادھر سر حسین جس نیزے پر بلند تھا پھولے کے ہاتھوں میں تھا, نیزہ ایک مرتبہ پھولے کے ہاتھ سے چھوٹتا اور زمین میں دست ہو جاتا. اب یہ ملعون جو ہے وہ بارہا چاہتا ہے کہ نیزے کو زمین سے نکال لے, لیکن نیزہ جو ہے وہ ہلتا نہیں اپنی جگہ سے. جب یہ تمام کوششیں کر کے ہار گیا, ایک مرتبہ شیور جو ہے تازیہ لیے ہوئے سید سجاد کے قریب پہنچا. کہا سید سجاد دیکھو تمہارے بابا کا سر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا ہے, تو اب چل کر کے اپنے بابا سے کہو کہ وہ آگے بڑھے, ورنہ اسی تازیانے سے تمہیں ہم سن پہنچائیں گے, اسی تازیانے سے اذیت پہنچائیں گے.
عزیزان محترم، میرا بیمار کربلا اپنی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے بابا کی خدمت میں پہنچا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، بابا کیا وجہ ہے کہ آپ آگے تشریف نہیں لے جا رہے ہیں؟ اے بابا آپ مجھ میں تازیانے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اے بابا آگے چلیے۔ عزیزان محترم، سید سجاد نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو حسین کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کہے دیکھا سید سجاد، ارے میں کیسے آگے بڑھوں؟ میرے سینے پر سونے والی سکینہ راستے میں گر گئی ہے۔ بس اتنا سننا تھا، بس آخری جملے اور آپ کی زحمت تمام، اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا اور دوڑتی ہوئی پیچھے کی طرف گئی۔ عزیزان محترم جاتی رہی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک سوکھی ہوئی کھجور کا درخت ہے، اس کے نیچے ایک معظمہ ہے جو اپنی گود میں سکینہ کو لیے ہوئے پیار کر رہی ہے، سکینہ ان کی آغوش میں سو رہی ہے۔ قریب پہنچی، سلام کیا، کہے بی بی آپ کون ہے؟ اس بچی کا جب سے باپ مارا گیا ہے، ارے کوئی تماچا مارتا ہے، کسی نے کانوں سے بالیاں چھین لی ہے، کوئی اذیت پہنچاتا ہے، اے بی بی آپ کون ہے جو اس بچی کو پیار کر رہی ہے؟ بس اتنا جملہ سننا تھا کہ جناب سیدہ نے اپنا لگام ہٹایا۔ زینب نے جب ماں کا چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ دونوں باہیں گلے میں ڈال دی، اے اماں اب آئی ہو کہ جب میرا بھیا شہید کر دیا گیا، جب عباس کے دونوں شانے کاٹ دیے گئے، جب علی اکبر کا کلیجہ برچھی سے چھن گیا، جناب سیدہ کہتی ہے بیٹی زینب میں اس وقت مجبور تھی کہ جب تیرے بھیا کا سر کاٹا تھا۔ پروردگارہ محمد والے ہماری چھوٹی سی نشست کو ہمارے چھوٹی سی